السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی مجھ سے کسی مجلس میں ایک دوست نے سوال کیا کہ یہ مسلمان رمضان المبارک میں نماز پڑھتے ہیں لیکن رمضان گزرتے ہی نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ سورۃ الحج آیت نمبر 46 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے مسجد کے سامنے گزریں گے، آواز سنیں گے اذان کی، اور قرآن اور احادیث کے تراجم سنیں گے، نصیحتیں سنیں گے، اچھے اچھے واقعات سنیں گے، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں آنکھیں جو ہے وہ اندھی نہیں ہوتی، دل اندھا ہو جاتا ہے۔ تو جب دل اندھا ہوا تو اس کے لیے پھر حق جو ہے وہ حق نظر نہیں آتا، اس لیے کہ دل اس کو حق تسلیم نہیں کرتا۔ دل جب اندھا ہو گیا تو اب وہ کسی چیز کو سمجھتا نہیں ہے، اگر کوئی بری بات ہے تو اس کو وہ برا نہیں سمجھتا، اس لیے کہ دل اندھا ہے، اگر کوئی اچھی بات کہے اس کے سامنے تو وہ اس کو بری لگتی ہے، اس لیے کہ دل اندھا ہے، اگر کوئی نماز کی طرف اس کو دعوت دے تو یہ اس کو بالکل کمزور بات سمجھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دل اندھا ہے، اگر وہ حرام کما رہا ہے کوئی اس کو سمجھا دے تو یہ اس کو کوئی کمزور بات سمجھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دل اندھا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اگر اللہ نے آپ کے دل میں اچھی بات کی، اللہ پاک نے ایک خبر ڈال دی ہے تو ضرور وہ کام کر جانا، یہ اللہ کی طرف سے آپ پر احسان ہے، اور اپنے دلوں کو بچاؤ کہ یہ مرنے سے بچ جائے اور یہ دل زندہ رہے۔ یہ دل زندہ کب رہتے ہیں؟ جب تک ہم اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو یہ دل اس وقت تک زندہ رہے گا، اور جب ہم نے اپنے دل کو اندھا بنانے کی کوشش کر دی، یعنی ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کی دشمنی اپنائی، یعنی اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، تو یاد رکھنا اس دن سے یہ دل اندھا ہو جائے گا، اور دل جب اندھا ہوا تو یاد رکھنا پھر وہ اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتا، اور پھر اس نے جو کیا وہ کوئی بری بات نہیں لگے گی۔ یاد رکھنا آج کل کے زمانے میں مسلمان ہو کر مسلمان مرد اور عورت وہ طریقے، وہ زندگی گزار رہے ہیں جو صرف اور صرف نام پوچھنے سے یا اس محلے کی آواز، اذان کی آواز سننے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اس لیے اپنے معاشرے کو اسلام کی طرف لے آؤ، اپنے اگلی نسل کو آپ اسلامی ماحول دے دیں۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو ہماری اگلی نسل وہ ہمیں دیکھ کر وہ دین ہی سے نکل نہ جائے، اس لیے کہ ہم اس کو ماحول مہیا کریں گے تو پھر وہ دین پر آئیں گی۔ اس لیے بہنوں سے میرا درخواست ہے کہ آپ پردے والی زندگی گزارے، اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ کو راضی رکھے۔ یاد رکھنا میری بہنوں آپ کا قسمت جو ہے، آپ کی آنے والی زندگی جو ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ پاک کسی انسان کی زندگی کو اس وقت بہتر بناتے ہیں جب انسان اللہ کی بات کو مان کر چلتا ہے اور اللہ کے بتلائے ہوئے احکام پر چل کر زندگی گزارتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ۔ اللہ کا کھلا اعلان ہے، اس میں کوئی الگ لوگ نہیں ہے کہ صرف عرب ہو، عجم ہو، غریب ہو، مالدار ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا من، کوئی بھی عامل صالحا، جس نے نیک عمل کیا اور ایمان لایا ہے، فلنحيينه حیاۃ طیبہ، اور یہ بھی فرمایا من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فلنحيينه حیاۃ طیبہ، ہم ضرور بے ضرور انہیں بہترین اور پرسکون زندگی عطا کریں گے۔ تو ہم سب کو تو پرسکون زندگی چاہیے، یقیناً ہم سب کو چاہیے، ہم میں سے کوئی ایسا کمزور شخص نہیں ہے جس کو نہیں چاہیے، لیکن جب سب کو چاہیے پھر تو اس ٹریک پہ چلنا ہوگا، اس راستے پہ چلنا ہوگا، تو پھر ہم اس سکون اور اطمینان کو پا لیں گے۔ اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی میں اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑنا، یاد رکھنا
اگر ہم کسی گناہ کو مسلسل کریں گے، اس پر بار بار جری ہو کر اس کو کریں گے، تو یاد رکھنا اس کا نقصان اور اس کا سزا اللہ پاک ہمیں بڑھاپے میں دیں گے، اور اس وقت پھر ہم اس کو بالکل نہ سہ پائیں گے اور نہ اس سے جان نکال پائیں گے۔ اس وقت ہمیں صرف افسوس کے سوا کچھ نہیں ملے گا، لیکن یاد رکھنا اس وقت افسوس بھی ہمیں کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنے آپ پر رحم کریں، اپنے معاشرے پر رحم کریں، اپنی قبر کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کا جگہ بنائیں۔ اللہ پاک ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ پاک